السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور لوگوں کو قرآن سے نصیحت کرو، اس قرآن سے نصیحت کرو جو اللہ کی وعید سے ڈرے، میری وعید سے ڈرے۔ سورہ کاف آیت نمبر 45۔ اللہ کا یہ حکم ہے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو کہ اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو۔ اللہ نے یہ کتاب جو نازل فرمائی ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، تو اللہ کا حکم ہے کہ اس قرآن سے نصیحت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہی نصیحت کی ہے، اس قرآن سے۔ اللہ فرما رہے اس قرآن سے انسانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو نصیحت کرو، قرآن سے نصیحت کرو، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن سے ہی نصیحت کی ہے، آیت پڑھ پڑھ کے سنائے۔ یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سنائے۔ آیت پوری قرآن میں ہے، پوری کی پوری آیت قرآن میں، اس لیے نبی آیت پڑھ پڑھ کے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا۔ آیت دنیا کی کوئی کتاب میں نہیں ہے، قرآن میں ہی آیت ہے، اس میں سے نکال کے دوسری کتابوں میں لے گئے آیت کو، لیکن آیت پوری کی پوری مکمل آیت قرآن میں ہی ہے۔ 6236 آیتیں ہیں قرآن میں، 114 سورے اور آیت 6236، سمجھا؟ تو قرآن سے نصیحت کرنے کا حکم ہے۔ اب نبی صحابی تابعین سب لوگ اسی پہ عمل کیے اور اللہ کا حکم بھی ہے، سمجھا؟ اب جو دوسری کتاب سے جو لوگ نصیحت کریں گے گمراہی کی کتاب، نہ اللہ کا حکم ہے کوئی اور کتاب سے کرنے کا، کیونکہ کتاب لکھنا ہی منع ہے تو پھر بیان کرنا تو دور کی بات۔ کتاب تو آ چکی ہے نا، نازل کیا ہے قرآن، اور بولا اس قرآن سے نصیحت کرو، پھر دوسری کتاب کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے منع فرمایا کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے، ایسے لوگ کی خرابی جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے باتیں ہیں، سمجھا؟ دین کی بات ہے، اللہ رسول کی بات بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کتاب لکھے کہ دشمن اس میں ملاوٹ کر دیا، قرآن میں تو نہیں کر سکا، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں نا قرآن کی۔ سورہ ہجر آیت 9 میں اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج تک دیکھو حفاظت ہو رہی نا قرآن کی، 1450 سال ہو گیا، قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو دوسری کتاب لکھے اور اس سے لوگوں کو نصیحت کر رہے، گمراہی ملاوٹ۔ اب آپ سوچو کیا ہوگا حشر میں حال۔ بریلی فرقہ فیضان سنت کتاب عالموں نے لکھ دیے، اس سے تبلیغ ہو رہی ہے، اس کا بیانات پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھ کے سنا رہے لوگوں کو۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت آیت پڑھ کے سنانا، قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنانا، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو آپ لوگ داڑھی سنت ہے اور ٹکنے کے اوپر سنت ہے، یہ سنت پکڑے۔ سوچو آپ، یہ سنت کہاں اور وہ سنت کہاں؟ کہ آیت پڑھ کے، قرآن پڑھ کے سنانا کتنی بھاری بات ہے، اور اس کو نہیں سنانے کی وجہ سے رکھنے کے اوپر رکھ لیے، داڑھی رکھ لیے، لیکن سیدھا جہنم میں۔ سارے فرقے تو داڑھی رکھے ہوئے نماز روزہ کر رہے، سب جہنم میں جانے والے سارے فرقے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے فرقے جہنم میں۔ نبی اپنی امت کو ہی تو بول رہا ہے، سوائے ایک جماعت، ایک گروہ جو میرے صحابی کے نقش قدم پہ چلے۔ اور آپ لوگ کا ذہن الٹا بیٹھا ہے کہ نبی کے امت میں ہونا ہی کافی ہے، نبی نہ ہوتے تو دنیا نہیں بنتی، نبی بخشوا لیں گے۔ نبی بول رہا تب جہنم میں جائیں گے میری امت کے سارے فرقے۔ غور کرو آپ، بات میں عقل استعمال کرو اور غور کرو کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اللہ بھی فرمائے قرآن میں، سورہ انعام 159، اے نبی جن لوگوں نے دین میں فرقے فرقے بنا لیے ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا، سمجھا؟ فرقے بنانا منع ہے، اور بنائے سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے، سمجھا؟ کیسے بنتے فرقے؟ قرآن کے علاوہ دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں نا، بریلوی فیضان سنت پڑھ رہا ہے، 40-50 کروڑ بڑے بریلوی ہے پورے ورلڈ میں، تعداد 40 کروڑ درگاہ مزار والے فیضان سنت اور عالموں کی باتوں پہ چل رہے، عالموں کی کتاب لکھی ہوئی، گمراہ سیدھا جہنم میں۔
قرآن سے نصیحت کرو بولا ہے، فیضان سنت سے کر رہے ہیں، سیدھا جہنم۔ دوسرا گروہ ہے دیوبندی، فضائل اعمال سے تبلیغ کر رہا ہے، سب میں ملاوٹ، فیضان سنت میں بھی کفر شرک کی باتیں، قرآن کے خلاف باتیں، فضائل اعمال میں بھی کفر شرک کی باتیں، قرآن کے خلاف باتیں، پچھلے بیان میں ہے دیکھو، سب بتایا ہوں۔ سوچیے آپ، قرآن سے نصیحت کرو اللہ فرما رہے، کیسے کر رہے، کیسے کر رہے، فضائل اعمال سے۔ سوچیے آپ، بریلی فیضان سنت سے، دیوبندی فضائل اعمال سے، دیکھو نا کتنا بڑا دھوکہ۔ قرآن سے نصیحت کرو بولا اللہ نے، نبی نے وہی عمل کیا، صحابہ نے قرآن سے نصیحت کی، نبی نے، اور آپ لوگ قرآن سائڈ، دشمن کی سازش ہے سب، قرآن سے دور رکھو، سائڈ کر دو، یہ لو کتاب دین کی، کون دیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون پریس میں چھاپ رہا ہے، کون ملاوٹ کر رہا ہے اندر، کون سب گڑبڑ کر رہا ہے، گھوٹالے، آپ کو عقل نہیں ہے، سازش۔ اللہ کتاب قرآن حفاظت کیوں ذمہ لیا، اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کی، بولو آج تک ملاوٹ نہیں ہو پائی۔ عربی ٹیکسٹ میں جو عربی ہے قرآن، ترجمے میں تو تھوڑا ایک دکا بریکٹ مار کے کرتے ہیں، وہ بھی 1%، 99% کریکٹ ترجمہ ہے، کسی فرقے کا بھی لے لو قرآن۔ تو سوچیے آپ، اتنی بڑی گمراہی، دیوبندی جو بھی فضائل اعمال پڑھ رہا، بیٹھ رہا، سن رہا، تبلیغ کر رہا، سب جہنم میں جائیں گے، گمراہی، ملاوٹ کر کے جھوٹ بات کر رہے ہیں نا، جھوٹ بات سے بچو اللہ بولا ہے، سمجھا آپ؟ آیت نمبر حج، سورہ حج آیت نمبر 30۔ سوچیے آپ، جھوٹ، قصے، کہانیاں، ایکم پاک، سوچیے ملاوٹ کر کر کے دے رہے۔ پیغمبر تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھے، صحابہ کوئی کتاب نہیں لکھے، پچھلے پیغمبر بھی کوئی کتاب نہیں لکھے، اور یہ لوگ ڈر نہیں، عالم، مفتی، مدرسہ کتابیں لکھتے جا رہے۔ کتاب ایک آ چکی نا انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آ چکی نا، کیسی زندگی گزارنا، کیا صحیح، کیا غلط، کیا شرک، کیا بدعت، کیا گمراہی، کیا سچ، کیا جھوٹ، کیا حق، کیا باطل، سب تو بتا دیا اللہ نے قرآن میں انسانوں کے لیے، کمپلیٹ مکمل کتاب ہے، سمجھے آپ؟ بلیف، تھاٹ، سوچ، سمجھے کیا کرنا، کیا نہیں، کیا حرام، کیا حلال، سب بتا دیا۔ کتنے ہیں دیوبندی پوری دنیا میں؟ 40 کروڑ ہوئیں گے، 50-45 کروڑ، جو بھی 50 کروڑ ہوئیں گے نا اندازہ، سب گمراہ، فضائل اعمال پڑھتے، اس میں سے جو نیک ہوگا، قرآن پکڑا، کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ بچا ہوئے گا، سمجھے؟ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اگر وہ قرآن پہ صحیح مکمل چل رہا ہے، عمل کر رہا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہوئے گا۔ کوئی اور کتاب پڑھا ہوئے گا تو عقیدہ، حدیث کے نام سے تو پوری گمراہی پھیلی۔ سوچیے آپ، یہ بریلی سیدھی سمپل بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ قرآن سے نصیحت کرو، اللہ فرما رہے سورہ انعام آیت نمبر 70 میں بھی، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو، سورہ انعام آیت نمبر 70 ہر جگہ اللہ فرما رہا ہے، فذکر بھی، اس قرآن سے نصیحت کرو۔ آپ لوگ دوسری کتاب سے پڑھ رہے، سیدھا مجرم، ایک ہی معاملے میں جہنم ہے، کتاب لکھنے والے کی خرابی، سمجھا آپ؟ دوسری کتاب گمراہی، اللہ بولے نا قرآن، نبی کو حکم ہے کہ قرآن پڑھتے رہو، سورہ کہف آیت 27، نبی کو قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن پڑھا کرو، نبی پڑھتے بھی تھے، لوگوں کو بیان تبلیغ بھی قرآن سے کرتے تھے، سمجھا؟ انسان کو پیدا اللہ نے کیا تو انسان ہی بتائے گا نا کیا کرنا، کیا نہیں، کیا صحیح غلط۔ پیغمبر لوگ کوئی کتاب نہیں لکھے، کیوں کہ پیغمبروں نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے کیا فائدہ، کیا نقصان، کیا بھلائی، کیا نقصان، برائی، کیا کرے صحیح، کیا کرے تو غلط، یہ پیغمبر لوگ نہیں لکھے کوئی کتاب، کیونکہ انہوں نے انسانوں کو تھوڑی پیدا کیا جو لکھیں گے۔ اللہ پیدا کیا تو اللہ نے انسانوں کو گائیڈ کیا کیا کرنا، کیا نہیں۔ جو مشین بناتا ہے کمپنی والا، فریج، اے سی، واشنگ، تو وہی دیتا ہے نا کیٹلاگ، کیا انسٹرکشن مینیول، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، جو بناتا ہے وہی دیتا ہے کیٹلاگ۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، تو اللہ ہی قرآن دیا ہے انسانوں کے لیے، سمجھا؟ کیسے گمراہی پھیلی ہے، بڑے بڑے فرقے، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، کیا فالو کر رہے، کیا پڑھ رہے، کیا نصیحت، کیا درس ہو رہا ہے؟ بخاری، دشمنوں کی سب اس میں سازش ہے، ملاوٹ ہے۔ سوچو آپ، 1200 سال پہلے، نبی کے بعد یہ سب کتاب آئی ہے، نبی کے 200-250 سال بعد بخاری آئی ہماری دنیا میں انسانوں کے لیے۔
نبی کی حدیث، اس میں سچ بات تھوڑی ڈال کے، تھوڑی آیت ڈال کے، تھوڑی آیت کے خلاصہ کر کے پھر اس میں ملاوٹ کی. بخاری کا ہو رہا ہے اہل حدیث. تینوں فرقوں کو دیکھو آپ، قرآن چھوڑے ہوئے تینوں، خالی رسمی طور پہ تھوڑا قرآن یہ آیت پڑھے تھوڑا. ارے بھائی اٹھتے بیٹھتے مرتے دم تک قرآن کے علاوہ کوئی بات آپ پیش ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی پڑھ پڑھ کے سنایا، پورا قرآن چھان ڈالوا، کوئی اور کتاب یا کوئی اور بات پڑھ کے سنائے. سوچیے آپ. یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، سورہ پورے قرآن میں بھرا ہے، آیت پڑھ پڑھ کے سنا تھا، آیت پوری قرآن میں. تو بخاری کہاں سے آ گئی 200 سب سازش. قرآن سے دور کرو بخاری دو، قرآن سے دور کرو فضائل اعمال دو، قرآن سے دور کرو فیضان سنت دو. سمجھا؟ سب سازش. حدیثوں کی کتاب، یہ کتاب وہ کتاب. سوچیے آپ، ملاوٹ کرنے کو ان لوگوں کو ملا نا چانس. کیسا ملاوٹ کی کتابوں میں، قرآن کے خلاف بخاری میں اتنی حدیثیں قرآن کے سیدھا سیدھا خلاف. سمجھا آپ؟ دیکھ لو پچھلے بیان میں بتایا ہوں. ارے ایک بات گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. پتا آپ کو نبی کو بولا ہے ایک بات میرا نبی گڑتا تو ہم اس کی گردن کی رگ کاٹ دیتے، اور دائنا ہاتھ پکڑ کے گردن کی رگ کاٹ دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمایا ایک بات جھوٹ گڑتا تو میرا نبی اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بات گڑتا تو ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے گردن کی رگ کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہوتا. اللہ فرمائے سورہ الحق آیت نمبر 44 45 46 47 44 45 46 47 چار آیتیں غور سے پڑھو. ایک بات گڑتا تو یہ اچھا بتایا، گڑے نہیں نبی، لیکن اگر گڑتا تو، اگر جھوٹ بولتے نبی تو ایسا. تو یہ وارننگ ہے پورے عالم دنیا کے، ہے نا جتنے محدث عالم سب کے لیے وارننگ ہے نا. ایک بات بگڑ تو گڑی ہوئی بات 50 ہے ساری کتاب میں. ایک بات تجھے یہ حال تو دنیا میں پھر آخرت میں جہنم. سوچو آپ. بولے نا یہاں تو 50 بات گڑ دیے، سب جہنم میں جائیں گے. نماز اداس کرتے رہو، سارے اعمال برباد. اعمال برباد بھی ہوتے نا، 50 سال 60 سال 80 سال نماز حج کیے نا، سب برباد. سمجھا آپ؟ کون بولا سب برباد اعمال؟ اللہ فرمائے. سمجھا؟ سورہ اعراف 147 147 اللہ کی آیتوں کا کفروا بآیاتنا، انکار کر. حدیثوں میں اللہ کی آیتوں کا انکار بتایا ہے. اللہ کی آیتیں میں اللہ کی باتیں رہتی نا ورس میں، تو اللہ کی بات کا انکار. حدیث مان لیے، انکار کر دیا آیت. جادو ہوا مان لیے حدیث نبی قرآن میں لکھا نہیں ہوا، انکار کیے نا قرآن کا. آیت کا انکار ورس کا. سورہ بنی اسرائیل 47 48 سورہ فرقان آیت نمبر 8 2 4 آیتوں کا انکار. کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے. سورہ اعراف 147 147 سارے اعمال نیک عمل برباد ہو گئے. نیک عمل نماز روزہ زندگی بھر کر کے کچھ نہیں ملے گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 ان کے اعمال کی مثال، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہیں نا، ان کے اعمال کی مثال راکھ کا ڈھیر. راکھ یعنی ایشز، کوئلہ جب جلتا ہے تو راکھ کا ڈھیر، یعنی عمل جو کر رہے ہو ڈھیر ہے راکھ کا، ایک آندھی آ کے اڑا لے جائے گی. اللہ فرما رہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اڑا لے جائے گی ان کے اعمال کو. جیسا یہ کرتے تھے، جو یہ عمل کرتے تھے اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ فرما رہے جو یہ عمل کرتے تھے دنیا میں نیک عمل اڑ جائیں گے راکھ کے طریقے، ان کو حاصل نیک عمل کا بدلہ کچھ نہیں ملے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا. سمجھا؟ بتا دیا اللہ نے ہر جگہ. سمجھا آپ؟ سورہ نور میں بھی بولا آیت نمبر 39 جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یعنی ریجیکٹ کرتے ہیں قرآن کی بات کو، حدیث مان کے آٹومیٹکلی قرآن کی بات، جھوٹی حدیث مانے سچی بات اللہ کی انکار، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. سوچیے آپ، نیک عمل برباد. ایک بات بھی گڑنا منع ہے. کتنی باتیں کتابوں میں جتنی دکھ رہی نا، حدیثوں کی کتاب بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد سب میں بڑی بڑی باتیں. تھوڑی سچ تو رہے گی نا بھائی. سچ جھوٹ تو سب کتاب میں، دنیا کی ہر مذہب کی کتاب میں، ہندو کی بھی کتاب میں سچ جھوٹ ہے. تو کیا رکھو گے، پڑھو گے، بیان کرو گے؟ وید کا رگ وید یہ وید اس میں بھی اچھی بات ہے، تو کیا اس کا بیان کرو گے؟ ملاوٹی کتنے بولتے جاہل، ایک تبلیغی جماعت کے عالم مفتی. سچ بات لے لو، جھوٹ چھوڑ دو. مسجد میں رکھ کے بیان کر رہے
عوام کو کیا معلوم سچ جھوٹ کیا ہے، وہ تو پڑھے گی تو گمراہی ہو جائے گی نا. اور ملاوٹ کی کتاب کیوں رکھے؟ سچ بات لے لو، جھوٹ بات چھوڑ دو، یعنی رکھو اور بیان کرو. تو وید بھی رکھو، انجیل بھی رکھو ملاوٹی ہے، انجیل تورات بھی رکھو ہے نا ملاوٹی. سچ بات اس میں بھی سب کتابوں میں دنیا کی، سمجھا؟ تو اس میں رکھو مدی میں، اس کا بھی درد اتارو جو تم بول رہے ہو. سچ بات لے لو، جھوٹ اگر غلط ہے تو چھوڑ دو. تو تم بھی سب رکھو کتاب. آسمانی کتاب کیوں نہیں رکھتے؟ توریت انجیل زبور اللہ کی کتاب ہے نا، رکھو. نہیں اس میں ملاوٹ ہے بولتے اللہ نے تو اس میں ملاوٹ ہے تو نہیں رکھتے. اللہ کی کتاب تو نہیں رکھتے. عالم کی کتاب ملاوٹ ہے رکھتے، عالموں کی محدثوں کی کتاب میں ملاوٹ ہے اس کو رکھتے. ملاوٹی کتاب کو مسجد میں رکھتے، بیان کرتے درس ملاوٹی کتاب کو. اور اللہ کی کتاب رکھو نا کہ توریت انجیل زبور تو اللہ کی کتاب ہے، عالم محدث سے بڑا ہے نا اللہ کا، اللہ ہے وہ. تو اس کی کتاب رکھو ملاوٹی اور رکھ کے بیان کرو، بولو سچ بات لے لو توریت انجیل زبور سے، جھوٹ کو چھوڑ دو. رکھو نا مسجد میں بھی، کیوں نہیں رکھتے؟ چیٹنگ گھپلا فراڈ، لوگوں کو گمراہ کرتے، کتاب لکھ لکھ کے کتاب کا بیان کرتے حدیث کے نام سے، جھوٹی حدیث. سمجھا؟ سورہ اس میں ہے نا قرآن میں لہو الحدیث، بعض لوگ ایسی گمراہ کرنے والی ہنسی اور مذاق والی حدیث لاتے تاکہ اللہ کے راستے سے روکے. سمجھا؟ سوچیے لہو الحدیث، بعض لوگ بےہودہ حدیثیں لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکے. اللہ کا راستہ قرآن ہے، قرآن سے روکنے کے لیے یہ سب حدیثیں لاتے ہیں. لہو الحدیث ہے سب جتنی ہے جھوٹی ہنسی مذاق ایکم پاک جھوٹ سب لہو الحدیث، لہو الحدیث خریدتے تاکہ لاتے اختیار کرتے تاکہ اللہ کے راستے سے قرآن سے روکنے کے لیے سب حدیثیں لاتے. اللہ بتا دیا قرآن میں. سمجھے؟ سوچیے آپ کیا ہوئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ایک بات بدل دو، جب نبی آیت پڑھ کے سنا رہے تو وہ لوگ بول رہے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ رد و بدل کر دو. نبی فرما رہے کہ میں اس وحی کے تابع ہوں، اگر میں کچھ اپنی طرف سے کہوں تو مجھے عذاب کا ڈر ہے قیامت کے لیے. ایک بات نہیں گڑھ کے دے رہے. سورہ یونس آیت 15 دیکھ لو آپ. نبی ایک بات نہیں گڑھ رہے، یا کتابوں میں سب ملاوٹی کتنی باتیں ہیں، سب جہنم میں جائیں گے. نبی ایک بات نہیں کر رہے ملاوٹ. سورہ بنی اسرائیل آیت 73 74 75 تین آیت پڑھو، 73 74 75. اگر آپ اپنی طرف سے کچھ بنا کے دیتے ہیں لوگ کو تو یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو نبی آپ کو ان کی طرف جھکنے ہی والے تھے، مائل ہونے والے تھے. اللہ ثابت قدم رکھا ہے. ایسی صورت میں ہم آپ کو اگر آپ ایسا کرتے تو کچھ کر کے دیتے تو دنیا میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ڈبل عذاب دگنا. یہ سب باتیں کیوں دیا ہے؟ عالم مفتی لوگ کے لیے دیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنا. ایک بات بھی ملاوٹ کے تو سمجھا آپ سیدھا جہنم. یا تو 250 بات قرآن کے خلاف، فیضان سنت میں، فضائل اعمال میں، منتخب حدیث میں جھوٹی جھوٹی حدیث، بخاری میں جھوٹی جھوٹی حدیثیں. یہ آپ سوچیے قرآن سے نصیحت کرو. اللہ فرما رہے زبردست کتاب ہے یہ، سمجھا؟ معمولی کتاب نہیں ہے. سوچیے آپ، بل قرآن العظیم پڑھتے عمل کچھ نہیں. فضائل اعمال بخاری سب گمراہی ملاوٹی دشمنوں کی، اس میں سب سازش ہے. قرآن سے ڈائیورٹ اٹینشن، دھیان قرآن سے ہٹاؤ ہے نا. آج قرآن سے دور رکھو ان کو، اللہ بتا دیا تو وہی دور رکھے. بخاری پکڑا دیے، فضائل اعمال، فیضان سنت، منتخب حدیث، قرآن سے دور رکھو ہے نا. سازش تو بتایا اللہ، آپ لوگ تو سمجھ رہی نہیں ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. حامیم سجدہ فصلت 2 سورہ کا نام ہے، 26 نمبر کی آیت. اور یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو سنو مت، اور کوئی سنا تو ڈسٹرب کرو، شاید تم غالب آ جاؤ. غالب بن یہ 2 ٹیکٹکس کرو. قرآن سننے مت دو، لوگوں کو دور رکھو قرآن سے. سمجھا؟ 26 نمبر کی آیت کتنی بہترین اللہ نے بتا دیا. ان کو دور رکھیں گے قرآن سے، ہٹا دیں گے قرآن سے، جیت جائیں گے. وہ لوگ ڈسٹرب کریں گے. ہاں حدیث ہے، جھگڑا ہے، حدیث ہے، منکر حدیث ہے، قرآن ہوا شورگل مچاؤ، ان کو بھگاؤ. خارجی ہے، کیا کیا جو قرآن کی بات کرے گا وہ گمراہ بولتے. خارجی، منکر حدیث، اہل قرآن، کیا کیا بولتے. بولو، بولنے دو، پھنسیں گے جب پتہ چلے گا. سمجھا آپ؟ قرآن اہم کتاب ہے. نبی قرآن کے بارے میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کی.
فقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ سورہ فرقان آیت 30، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، سازش آپ کو قرآن سے ہٹا کے دور کر کے 26 نمبر بتایا نا اللہ نے، حامیم صدق سے آپ لوگ دھوکہ دیجیے، چیٹنگ، قرآن سے دور، سمجھے آپ؟ بہت بھاری بات ہے، صرف عقل مندی یہ بات کو سمجھیں گے، سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔